ناظرین، کشمیر لائف کے لائیو شو میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی دن سے سیریز چلا رہے ہیں جس میں ہم ان کشمیریوں سے بات کر رہے ہیں جو ویسٹ میں ہیں، کوئی پڑھانے گیا ہے، کوئی پڑھنے گیا ہے، کوئی کمانے گیا ہے، یا کوئی ملازمت کے لیے گیا ہے یا تجارت کے لیے گیا ہے۔ تو ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو وہاں روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ایک امپریشن یہ ہے کہ شاید روزے صرف ہم ہی رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ روزے ہر جگہ رکھے جاتے ہیں، اور باقی مذاہب میں بھی روزوں کا حساب کتاب ہے، بھلے ہی تھوڑا سا کچھ ڈفرینٹ ہے۔ تو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے سڈنی سے، جو آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر اور کیپٹل ہے، وہاں سے ہمارے انجینئر صاحب ہیں، سول انجینئر یاور حسن میر صاحب۔ تو ہم نے ان کو آج دعوت دی ہے اس موضوع پر ہم سے بات کرنے کی کہ آسٹریلیا میں کیا سچویشن ہے روزوں کی، اور یہ کیسے روزے رکھتے ہیں۔ یاور صاحب، خوش آمدید کشمیر لائف کے شو میں۔ علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی مسعود صاحب، شکریہ آپ نے میرے کو اس پروگرام پہ بلایا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہے سڈنی میں؟ آپ اس وقت شام کے 8:15 ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے افطار کر دیا؟ ہاں الحمدللہ افطار کر لیا، نماز ہو گئی، مغرب عشاء ہو گئی۔ اچھا 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 اچھا۔ تو اس وقت ہمارے ہاں آلموسٹ 3:45 ہیں، تو وہاں آپ 4 ہم سے تھوڑا آگے ہیں۔ تو کیا صورتحال کیسے روزے رکھتے ہیں آپ وہاں؟ تو الحمدللہ کچھ الگ نہیں ہے کشمیر سے۔ تو ہم بھی صبح اٹھ کے سحری کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر موسٹلی کام پہ نکلتے ہیں۔ الحمدللہ آج کل دن یہاں پہ چھوٹے ہیں تو زیادہ لمبے دن ہمارے نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری سحری ختم ہو جاتی ہے تقریباً صبح 4:50 پہ، اور ہمارا افطار ہوتا ہے شام کو تقریباً 5:45 بجے۔ بہت ہی چھوٹے دن ہیں، کچھ زیادہ اسپیشل نہیں ہے۔ ہمارا صبح نارملی ہم لوگ اٹھتے ہیں تقریباً 4 سوا 4 بجے، پھر ہم اپنی سحری ختم کرتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے ڈپینڈ کرتا ہے کس کا کیسا کام ہوگا۔ ٹپکلی جو یہاں پہ ورکنگ آورس ہیں، جیسے میں ہوں سول میں ہوں، تو ہمارے ورکنگ آورس صبح 7 بجے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو میں پرٹیکولرلی صبح سحری کے بعد نہیں سوتا ہوں، میں ڈائریکٹلی کام پہ نکل جاتا ہوں، اور دن نارملی گزرتا ہے، کچھ زیادہ لگتا نہیں ہے۔ اور پھر دن میں آفس میں ہی یا کہیں پہ بھی ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر شام کو افطار سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور گھر پہ ہی افطار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جائے کام کی وجہ سے، ادروائز کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور جو ہمارے امپلائرس ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی کسی بھی چیز کی روک نہیں ہے کہ صبح آپ جلدی آ جاؤ یا شام کو آپ افطار سے پہلے نہیں نکل سکتے، کوئی کچھ پوچھتا نہیں ہے۔ انفیکٹ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے لیے کافی فلیکسیبل ہے، کوئی بھی امپلائر ہو تو الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ویکینڈز پہ ہم لوگ کشمیری کمیونٹی جو یہاں سڈنی میں ہے، تو ہم لوگ ویکینڈز کو پرٹیکولرلی سیٹرڈے کو ہم لوگ مل کے افطار کرتے ہیں کمیونٹی ہال میں، اور اسی ٹائم پہ وہیں پہ ہمارا مغرب عشاء نماز بھی ہوتی ہے، اور جس کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی تراویح پڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ کچھ الگ تو نہیں لگتا کشمیر سے، ایکسپٹ ہم لوگ افطار میں جیسے ہی افطار کرتے ہیں اس کے بعد ہم رات کو دوبارہ کھانا نہیں کھاتے، سو موسٹلی جسٹ افطار ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ ڈنر ہو جاتا ہے۔ موسم بھی اچھا ہے، گرمی نہیں ہے، ٹھنڈ نہیں ہے۔ خاص کر کے میں تو آسٹریلیا میں پچھلے 10-11 سال سے ہوں، تو میرے کو تو زیادہ کچھ لگا نہیں کہ ماہ رمضان میں کچھ زیادہ ایکسٹرا کرنا پڑے۔ ٹپکلی ہوتا ہے، انفیکٹ میرے کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بیٹر ریلیکسڈ انوائرمنٹ رہتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے میر صاحب ایک ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب آپ گھر آتے ہیں تو یہاں ایک پوری مساجد سے آوازیں آتی ہیں نمازوں کی، صبح سحر خان آتا ہے، وہاں تو خیر آپ سکیٹرڈ ہیں، آپ ایک جگہ تو سب رہتے نہیں ہیں، تو خود ہی آرگنائز کرنا پڑتا ہے سب کچھ۔ ہاں خود ہی آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی ہم سب لوگوں کی نارملی عادت ہے، ہم صبح فجر کے ٹائم ہی اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے ہی اٹھتے ہیں،
وہ تو نارمل ہماری ڈے ٹو ڈے لائف بھی ویسے ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے تو ہم لوگ صبح بہت ہی جلدی اٹھتے ہیں اور شام کو ہم لوگ جلدی ہی سوتے ہیں. سو ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، اس ٹائپ کا کلچر یہاں پہ ہے. آزان تو نہیں ہوتی، مسجدیں تو باہر ویسے نہیں ہے جیسے کشمیر میں ہے، لاؤڈ سپیکرز تو نہیں ہے باہر، بالکل مطلب چپ ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا. صبح ہماری نارمل الارم رہتی ہے تو اسی حساب سے، اور کافی سارے لوگوں کے فونز پہ آزان ہے تو اس سے آزان کا پتہ چل جاتا ہے. یا ہمارے گھر میں بھی جو ہماری نیچے گھڑی ہے اس میں بھی آزان کے ٹائم آزان ہو جاتی ہے. سو ایسا کچھ زیادہ اسپیشل نہیں ہوتا. اوبیسلی وہاں پہ تو سحر خان ہوا ہے، مسجدیں ہر جگہ ہیں، لاؤڈ سپیکرز ہیں، تو یہاں پہ ویسا کچھ نہیں رہتا. تو جو سیٹرڈے آپ فرما رہے تھے آپ کشمیر کمیونٹی کی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں کتنے کشمیری رہتے ہیں، کتنی فیملیز ہوتی ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بھی ٹائم سے 10 سے لے کے 20-25 فیملیز تک ہوتی ہیں، اور اس ٹائم ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں اچھے سے. تو ویسے سڈنی میں کوئی مسجد ہے کیا؟ ہاں، مسجدیں تو بہت ہیں. اچھا. مسجدیں بہت ہیں، ہاں الحمدللہ. میرے گھر سے تقریباً 5 منٹ پہ ایک مسجد ہے، تھوڑا آگے چلو تو اور مختلف مسجدیں ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی ہے. اور ویسا تو کوئی اور سٹی میں جاؤ جہاں پہ مسجد تھوڑی دور ہوگی تو مصلے ہیں. مصلہ مطلب آپ وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی. اچھا اچھا. تو یہ بیسیکلی آسٹریلیا میں اگر دیکھیں تو مطلب کتنے مسلمان رہتے ہوں گے؟ پرسنٹیج وائز سے مجھے تو نہیں پتا، لیکن مسلمان، میں پرٹیکولرلی سڈنی میں مسلمان کافی ہیں. یہاں پہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ موسٹلی مسلمان ہی ہیں. مکس کلچر ہے، عربس ہیں، بنگلہ دیشی ہے، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، ہر جگہ سے مسلمان ہیں. تو مطلب جب عید ہو تو عید منانے کا کوئی آرگنائزڈ افیئر ہوتا ہے یا وہ بھی انڈیویجولی اپنے اپنے گھر میں ہی رہتا ہے؟ نہیں، اپنے اپنے گھر میں نہیں ہوتا ہے. ہر مسجد میں عید ہوتی ہے، ہر مسجد میں صبح عید کی چائے ہوتی ہے. ہم لوگ عید نماز صبح جلدی پڑھتے ہیں، تقریباً 7 بجے سے 8 ساڑھے 8 بجے تک، اور اس کے بعد مسجد میں ہی بریک فاسٹ ہوتا ہے. پھر اور اس بریک فاسٹ کے بعد پھر ہم دن کو، جو کشمیری کمیونٹی ہے اس ٹائم پہ ہم کچھ ہال وغیرہ بک کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ اکٹھے ہم لوگ عید مناتے ہیں، بچے بڑے سب. اور ٹپیکلی ان دنوں عید کے دن ہم لوگ سب چھٹی رکھتے ہیں. تو یہ جو کشمیری امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ماہ رمضان میں لوگ مساجد میں جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، تو یوجولی وہیں افطار بھی ہوتا ہے، اور مطلب اگر سحری کا بھی کئی مساجد میں بندوبست ہوتا ہے. ایسا آسٹریلیا میں نہیں ہو رہا ہے؟ میں پرٹیکولرلی افطار کے لیے یا سحری کے لیے مسجد میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ میرا مطلب ٹائمنگ اس سے میچ نہیں ہوتا ہے. بٹ افطار تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا. سحری میرے کو نہیں لگتا ہے سحری ہوتی ہوگی مسجد میں. تو جو ہماری کشمیر کمیونٹی وہاں ہے وہ مطلب بیسیکلی وہ ڈفرینٹ پیشوں سے ہے یا کوئی مخصوص پیشہ سبوں کے پاس ہے؟ نہیں، بالکل الگ الگ پیشے ہیں. آئی ٹی میں ہیں، کنسٹرکشن میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، ہمارے لائرس ہیں. سو ہر طرح کے الگ الگ ڈفرینٹ پروفیشنز میں سے لوگ ہیں. تو آسٹریلیا کی جو امیگرینٹ پالیسی ہے، جو ویزا پالیسی ہے، یہ باقی ممالک کے مقابلے میں تھوڑا سخت ہے یا تھوڑا آسان ہے کہ اگر کوئی وہاں جگہ کچھ مل جائے جاب وغیرہ تو؟ دیکھیں، ہم لوگ جب یہاں پہ آئے، ہم لوگ کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے آئے ہوئے، تو الحمدللہ ہمارا تو پروسیس بالکل اسموتھلی ہوا. ہمارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ تھے، ہمارا سب کچھ ٹھیک تھا. تو میں نے ایسا کسی کو دیکھا نہیں جس نے اپلائی کیا ہو اور اس کو پھر ویزا وغیرہ نہیں ملا ہو. بہت ہی کم کیسز میں نے ایسے دیکھے.
पिछले 2 साल से जब से कि कोविड का मसला शुरू हो गया तब से थोड़ा डिले हो रहा है, अदरवाइज कुछ ऐसे देखा नहीं है कि जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो। जो पिछले कई बरसों से मुख्तलिफ मुल्कों में वेव चली है कि मतलब मुसलमानों को मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोफाइल किया जाता है। तो जब आप रोजे रखते हैं तो मतलब यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे फ्रांस में इश्यूज हैं या बाकी जगहों पे इशू है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक आध इंसान वैसा भी होता है जो सोसाइटी के साथ मिक्स नहीं होता है, बट यू हैव टू डील विद इट। वो तो हर जगह होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया से पहले मैं अबू धाबी में था, मैं तकरीबन 7-8 साल अबू धाबी में था। वैसे मसले तो वहां पे भी थे। ऐसे लोग तो मेरे ख्याल से आपको कश्मीर में भी मिलेंगे जो कहेंगे कि रोजा रखा है तो बहाना बना रहे हो वगैरह वगैरह। सो वो तो टिपिकल हर जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आज तक किसी ने ऐसे रोका नहीं है, ना किसी ने मेरे को बोला है रोजा क्यों रखा है, क्या रखा है। जो सोसाइटी मतलब अगर हम अमेरिका की बात ले लें फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ जब जब ईद होती है या जब रमज़ान के रोज़े होते हैं, तो वहाँ के जो हुक्मरान लोग हैं वो बेस्ट विशेस भेजते हैं कम्युनिटीज़ को कि आज आपका ऐसा ऐसा ट्रेडिशन ऑस्ट्रेलिया में भी है क्या? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, जो यहाँ के प्रीमियर्स हैं, स्टेट प्रीमियर्स हैं, वो सब बेस्ट विशेस भेजते हैं। रमजान शुरू होने पे ईद से पहले मार्केट्स में थोड़ी डेकोरेशंस होती हैं ईद के लिए, मार्केट्स में स्टॉल्स होते हैं ईद के लिए, और कुछ जगह तो बिल्कुल ईद का व्हाट वी कॉल देम इज ईद फेस्टिवल नाइट्स। तो उसमें काफ़ी स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें खरीद सकते हैं। बच्चे मेहंदी लगा सकते हैं, छोटी बच्चियाँ मेहंदी लगाती हैं, ड्रेसेस होते हैं, टॉयज होते हैं। तो वो तो काफ़ी टाइम चलता है। अच्छा, ये जो मतलब ईद के दिन जो एक तो हो गया कश्मीर कम्युनिटी, दूसरी हो गई मुस्लिम कम्युनिटी। अभी तो वहाँ तो चूंकि आप एक तीसरी सोसाइटी में हैं जहाँ अरब और अजम जो मतलब का हिसाब नहीं है, वहाँ तो सब एक जैसे हैं। तो मतलब ऐसा गुल मिलती है मुस्लिम कम्युनिटी अरबों के साथ और अरब अजमियों के साथ, ऐसा कुछ होता है? लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जी, वो तो खुद पे भी डिपेंड है ना कि आप किस में कंफर्टेबल हो, वेदर आप सिर्फ कश्मीरी के साथ रहना चाहते हैं, कश्मीरी टाइप में ईद मनाना चाहते हैं, या फिर अरब्स के साथ। डिपेंड्स आपका सर्कल कैसा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अलग से ईद मनाई या किसी और ने अलग से ईद मनाई, वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जब आप अबू धाबी में थे तब ईद का क्या मजा हुआ करता था? तब तो टिपिकली वहां पे तो पूरे ही 2-3 दिन छुट्टियां रहती थी, वो तो नेशनल हॉलिडे वहां पे होता था। मतलब अगर कश्मीरी ईद को कंपेयर करेंगे अबू धाबी की ईद से, तो फर्क क्या है नमाज के अलावा? नमाज तो सुबह बहुत जल्दी होती है। उसके बाद आपको वो, जैसे कश्मीर में बच्चे सुबह सुबह निकल के खेलते हैं, पटाखे जलाते हैं, वो नहीं होता। लेकिन एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे के साथ लंच करते हैं, एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं, पार्क्स में जाते हैं। तो वो सब होता है। बस वो पटाखे नहीं होते, उसके अच्छा, बगैर सब कुछ होता है। अच्छा, अच्छा। तो यावर साहब, आपने हमको सिडनी से अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, इतनी मालूमात दे दी। हम आपके निहायत मशकूर हैं, और ईद के बाद कोशिश करेंगे आपसे फिर रब्ता करने की, ताकि हम ये जान सकें कि आपका सफ़र जो रहा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक का कैसा रहा, और आगे उम्मीद क्या रखी जाएगी। तो मीर साहब, हम आपके निहायत ही मशकूर हैं, आपने हमको इतना टाइम दिया। शुक्रिया, शुक्रिया हुजूर। अस्सलाम वालेकुम।